الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا غصے کی حالت میں زہار ہو جاتا ہے؟ سوال کیا گیا ہے غصے کی حالت میں زہار کا کیا حکم ہے؟ کیا ایسا زہار ہو جاتا ہے یا اس پر بھی غضب کی تینوں حالتیں لاگو ہو سکتی ہیں جیسے کہ طلاق کے معاملے میں ہوتی ہیں؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اول، مسلمان جو باتیں بلا اختیار اور غیر ارادی طور پر کر دے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ جب کوئی مسلمان اپنی ذات پر اثر انداز ہونے والے کلمات زبان سے نکالے تو ان پر مواخذہ اسی وقت ہوگا جب مسلمان انہیں عمدن، مکمل اختیار اور دلی ارادے کے ساتھ کہے۔ اس بارے میں بنیادی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یقیناً تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی انسان نیت کرے۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 1 کے تحت روایت کرتے ہیں اور امام مسلم حدیث نمبر 1907 کے تحت اس کو روایت کرتے ہیں۔ لیکن جو باتیں غیر ارادی طور پر زبان سے نکل جائیں یا بلا اختیار نکلیں، جیسے کہ جبری طور پر کسی سے کچھ کہلوانا یا غلطی سے کسی بات کا نکل جانا، تو دونوں صورتوں میں مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا۔ اگر کوئی شخص اچھا کام کرے تو اسی کو اس کا اجر ملے گا، اور اگر برا کام کرے تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ ہمارے پروردگار، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی سے کوئی گناہ کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالنا جتنا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے پروردگار، جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوانا۔ ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، لہٰذا کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 286۔ علامہ محمد الامین شنقیطی رحمہ اللہ کہتے ہیں، فرمانے باری تعالیٰ، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا غلطی سے کوئی گناہ کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتلایا کہ بھول چوک اور غلطی سے ہو جانے والی خطائیں معاف کرنے کی دعا اللہ نے قبول کی یا نہیں، تاہم دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ غلطی کے متعلق ان کی دعا قبول ہے، جیسے کہ فرمانے باری تعالیٰ ہے، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اور کوئی بات تم غلطی کی بنا پر کہہ دو تو اس میں تم پر کوئی گرفت نہیں، تاہم جو دل کے ارادے سے کہو اس پر ضرور گرفت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 5۔ نیز تیسری جگہ پر یہ بھی بتلا دیا کہ بھول چوک کی صورت میں ہونے والی غلطی کی معافی کی دعا بھی قبول فرما لی، جیسے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 68۔ تو اس آیت میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ یاد آنے سے پہلے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ مزید برآں صحیح مسلم میں ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس وقت آیت پڑھی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا غلطی سے کوئی گناہ کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں میں نے تمہاری یہ دعا قبول کر لی۔ ماخوذ از اضواء البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 312۔ اسی طرح ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ بات جو ہم نے کہی ہے کہ الفاظ کی ادائیگی میں نیت اور مقصد کا اعتبار ہوتا ہے، اور یہ کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر اس وقت تک حکم نہیں لگتا جب تک متکلم ان الفاظ کو قصداً نہ بولے اور ان الفاظ کے موجب بننے والے احکامات کا ارادہ نہ رکھے، اسی طرح یہ بھی لازم ہے کہ متکلم مکمل اختیار سے اور ارادتاً وہ الفاظ بولے۔ چنانچہ دو طرح کے ارادوں کا پایا جانا ضروری ہے، اختیاری طور پر ان الفاظ کو بولنے کا ارادہ کرے اور ان الفاظ کے معنی اور تقاضوں کا ارادہ کرے۔
بلکہ یہاں پر معنی اور تقاضوں کا ارادہ الفاظ بولنے کے ارادے سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اصل مقصود تو معنی اور نتائج ہی ہوتے ہیں، جبکہ الفاظ ان معانی کو بیان کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنتے ہیں۔ علماء اسلام میں سے مفتیان کرام کا یہی موقف ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے اعلام الموقعین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 447۔ دوم، غصے کی حالت میں زہار اور طلاق۔ مذکورہ بالا تفصیل کی بنیاد پر غصہ کرنے والے شخص کے اقوال کو دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ غصے کی حالت میں اگر کوئی بھی شخص اپنی بات سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے یا پھر الفاظ کا چناؤ اچھا نہیں کر پاتا اور انسان غصے کی وجہ سے غیر ارادی طور پر ایسے الفاظ بول جاتا ہے جو وہ نہیں بولنا چاہتا، تو ایسے میں محض زبان سے الفاظ ادا ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نہ ہی اس کی بات پر مزید احکامات لاگو ہوں گے۔ یہ بات طلاق کے مسئلہ میں بالکل واضح نص میں موجود ہے، جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، سخت غصے کی حالت میں طلاق یا غلام آزاد نہیں ہوتا۔ اس حدیث کو ابو داؤد حدیث نمبر 2193 نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے ان تمام اسانید کو ارواء الغلیل جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 113 میں حسن قرار دیا ہے۔ نیز امام ابو داؤد حدیث کے عربی لفظ الغلاق کا معنی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے مراد غصہ ہے۔ اسی طرح ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایسا غصہ جو انسان کو اپنی ہی بات سمجھنے نہ دے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تو یہ بہت سخت نوعیت کا غصہ ہے۔ ایسی حالت میں انسان پاگل، نشہ زدہ اور برسام نامی بیماری میں مبتلا شخص کے حکم میں ہوتا ہے، بلکہ نشہ زدہ شخص سے بھی زیادہ بری حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ نشئی کبھی بھی اپنے آپ کو قتل نہیں کرتا، نہ ہی اپنے بچے کو اوپر سے نیچے گراتا ہے، لیکن غصے کی حالت میں انسان ایسا کر جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے غصے کی حالت میں طلاق نہ ہونے کے بارے میں تو اختلاف سرے سے پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے، چنانچہ مذکورہ حدیث میں غصے والا شخص قطعی طور پر داخل ہوگا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے اغاثۃ اللحفان صفحہ نمبر 19۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر غصہ عقل میں تغیر پیدا کر دے تاہم عقل زائل نہ ہو تو بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ غصے نے ہی طلاق تک پہنچایا ہے اور طلاق دینے پر ابھارا ہے، اور اپنے آپ کو سکون پہنچانے کے لیے طلاق جیسے ناگوار معاملے میں ملوث ہو گیا۔ اس طرح غصے کی حالت میں طلاق دینے والا غصے کے سامنے مجبور ٹھہرا اور اسے طلاق کے معاملے میں مکمل اختیار نہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ غصے کی حالت میں اپنی جان اور مال پر کی گئی بد دعا قبول نہیں کی جاتی، اور نہ ہی غصے کی حالت میں نیکی کے کام کی مانی ہوئی نظر لازم ہوتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الانصاف فی معرفت الراجح من الخلاف جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 138 تا 139۔ چنانچہ جو بات طلاق کے بارے میں ہوگی وہی زہار کے متعلق ہوگی، کیونکہ دونوں میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر غصے کی وجہ سے بات کرنے والے پر اتنا اثر نہیں پڑتا کہ وہ اپنی بات سمجھ نہ سکے یا الفاظ کا بہتر چناؤ نہ کر سکے، اتنی معمولی نوعیت کا غصہ ہو کہ اپنی بات پر کنٹرول کر سکے، تو ایسی حالت میں اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ کا مکمل ذمہ دار ہوگا۔ چنانچہ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، میری شادی میری چچا زاد سے ہوئی ہے، ان سے میرے 5 بچے ہیں، میرا اپنی اہلیہ سے معمولی اختلاف ہوا جس پر میری اہلیہ مجھ سے اصرار کے ساتھ طلاق مانگتی رہی، مجھے غصہ آیا اور میں نے اسے کہہ دیا تمہیں طلاق ہے اور تم مجھ پر حرام ہو، تم دنیا اور آخرت دونوں جہان میں میرے لیے میری ماں جیسی ہو، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس پر انہوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ سب سے پہلے تو ہم پوچھیں گے کہ غصہ کس قدر تھا، کیا اتنا شدید غصہ تھا کہ تمہیں علم ہی نہیں ہوا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر واقعی غصہ اتنا شدید تھا تو پھر تمہاری یہ باتیں کال عدم ہوں گی، نہ تو کوئی طلاق واقع ہوئی ہے اور نہ ہی زہار ہوا ہے، کیونکہ شدید غصے کی حالت میں انسان کو اپنی باتوں کا بھی علم نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، انسان کی کہی ہوئی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ لیکن اگر غصہ اسے اس کم درجے کا ہو کہ انسان کو اپنی باتوں کا ادراک ہو اور اپنے آپ پر کنٹرول ہو، تو ایسی صورت میں ایک طلاق بھی واقع ہو گئی ہے اور زہار بھی ہو گیا ہے، کیونکہ آپ نے اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دی ہے، اور خامد کا اپنی بیوی کو ماں سے تشبیہ دینا زہار کہلاتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی نور علی الدرب جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 444۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 330605۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔